پلے باندھ لو میرے بزرگوں، میرے جوانوں اس بات کو۔ فرمایا بیٹی کو دروازے سے رخصت کرو گے، جس چوکٹ کو پار کر کے باپ کے سینے سے لگ کر اماں کی دعائیں لے کے نکلے گی، تمہیں کیا پتا اس مکان میں کتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہوگا، کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنے سال تک بیٹھی ہوگی، کتنی صلاۃ و تسبیح پڑھی ہوگی، شب قدر شب برات کی راتوں میں کتنی اللہ اللہ کی ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب بیوٹی پارلر سے سج کر شادی حال سے دولہن بن کے جائے گی، کتنے بد نگاہوں کی لعنت لے کے جائے گی، اور جب اپنے گھر سے دولہن بن کے جائے گی، پتہ نہیں قرآن کا اپنے گھر سے کتنا فیض اپنی جھولی میں لے کے جائے گی۔ شاید میری باتوں کا آپ غلط مطلب لو، حالات ہے، مجبوری ہے، لیکن مجبوری کیا کہے کہ رسول اللہ کی طریقوں کا دامن چھوڑ دے، یا مجبوری نہیں دیکھی جاتی۔ بدر کا میدان ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر بتا جو قیدی ہو کے آئے ان کا کیا کریں، اور بدر کا میدان ہے، گمسان کی لڑائی ہے، کافر و مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک آدمی کو حضرت عمر نے کندھے سے پکڑ رکھا ہے، اس کے منہ پر ہاتھ کے مکے بنا بنا کے مار رہے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا، فرمایا عمر تجھے نظر نہیں آ رہا یہ تیرا ماموں ہے۔ حضرت عمر نے زوردار چماٹا منہ پر مارا اپنے ماموں کے، کہ کملی والی جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ میری ماں جایا تھا، اب کلمہ پڑھ لیا، جو تیرا وہ میرا، جو تیرا نہیں وہ میرا کوئی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیٹے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، بیٹا ہنستا ہنستا صدیق اکبر کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ابا جان آج جو جی رہا ہے، جو سانسیں لے رہا ہے، یہ میری بخشش ہے۔ ابا جان یہ سانسیں میری بخشی ہوئی ہیں۔ بدر کا میدان تھا، لڑتے لڑتے تو میری تلوار کی زد میں آ گیا، اور میرے ابا جان میرے تلوار کی دھار اٹھا لی، اس لیے تو میرا ابا ہے۔ صدیق نے ٹکڑا چھوڑ دیا، منہ سے لقمہ نکال دیا ہوگا، اور اٹھے اپنی تلوار نے ہاتھ سے باہر نکالی، اے میرے بچے خدا کا شکر کر، تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کی دھار کے نیچے آتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، محمد کا دشمن سمجھ کے تیرا سر جدا کر دیتا۔ کسی دعوت پر جا رہے ہوتے ہو، سوٹڈ بوٹی ہو کے جا رہے ہو، جوتوں پہ پالش ہے، کپڑوں پہ استری خوشبوئیں لگا کے جا رہے ہو، تجھے گلی والا، مکان والا، دکان والا، ریڈی والا، چھاپڑی والا، انجانا جانا ہر پوچھے گا کہاں چلے کہاں چلے، کہے گا فلانی جگہ جا رہا ہوں، فلانی جگہ جا رہا ہوں، کوئی کہے گا خیری جاؤ خیری واپس آؤ، کوئی کہے گا جاؤ اللہ کی حفاظت میں جاؤ۔ قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزو، حوض کوثر پہ جائیں گے صدیق عمر عثمان علی، کربلا کا شہ سوار حسین رضی اللہ عنہ، اور لٹ پٹ کے آنے والی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، فاطمۃ الزہرا اپنے بچوں کو گودی میں قرآن کی لوری دینے والی، اگر مسجد کے امام سے، عبدالحنان سے، متولی سے، انتظامیہ سے، نمازیوں مؤذن سے، آپ سے میرے سے پوچھ لیا کہاں چلے، ہم نے کہہ دیا تیرے نانے کے حوض کوثر پہ جا رہے۔ اگر اللہ کی عزت کی قسم حسین بائیں پھیلا کے کھڑا ہو گیا اور کہے گا شرم نہیں آتی، قول تیرا کچھ اور تھا، فعل تیرا کچھ اور تھا، اگر نانے کے حوض کوثر کیا پالا اتنا سستا ہے کہ تجھے مل جائے تو پھر مجھے کربلا میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر تیرا میرا نظریہ یہ ہے کہ سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے اسے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے، اگر تیرا میرا نظریہ یہ ہے قیامت کے دن حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، تو مجھے بتاؤ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے پڑھتے کیوں گر گئی؟ حضرت علی نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا کہ فاطمہ کیا بات ہے؟ رو کے کہنے لگی علی 4 دن ہو گئے حلق سے نیچے ٹکڑا روٹی کا نہیں گیا، اتنی کمزوری ہے میرے سے مصلی پہ نہیں کھڑا ہو جا رہا۔ اگر بیوٹی پارلر میں بال کٹوانے پر شلوار ٹخنوں سے اونچی، گلا کھلا ہوا، اللہ اکبر، کلی جہاز کے اندر 60-70 سال کی عمر، دوپٹہ کوئی نہیں، سینہ تان کے کھڑی تھی، پتہ نہیں میرے سے کتنی مرتبہ منہ سے استغفار نکلا،
میں نے کہا جب ایسی مردودنیاں جب اللہ اکبر اپنے سر کا پردہ اتار کے آئیں گی، پھر پی آئی اے ہو یا اے بلو ایر ہو یا سرینا ہو، خدا کی قسم ہواؤں میں اسرائیل آ کے گرفت کرے گا، فضاؤں میں کرے گا، ٹرینوں میں کرے گا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک عورت سر سے دوپٹہ اتار دے، ساری کائنات پر خدا کی لعنت لانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور ایک عورت سر کے بالوں کو دوپٹے سے چھپا لے، اس ایک عورت کی وجہ سے اللہ پوری کائنات پر رحمت برسا دیتا ہے۔ 8 مارچ کو 2 سال پہلے ایک نعرہ لگا تھا، میری مرضی میرا جسم۔ شاید میرے موبائل میں کلپ موجود ہو، ڈھولک کی تھاپ پر حوا کی بیٹی کہہ رہی تھی، نبی کی امتیہ کلمہ پڑھنے والی کہتی تھی، اللہ تو بھی سن لے میری مرضی، رسولو تم بھی سن لو میری مرضی، ولیو تم بھی سن لو میری مرضی، میرے ماں باپ بہن بھائی سن لیں میری مرضی۔ اللہ نے کہا اے کتی، کسی اور کو کہے مجھے نہ کہے۔ تو کہتی ہے سر پہ دوپٹہ نہیں لوں گی، اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا تو 15 دن کے اندر ماس کی صورت میں تمہارے مردوں کو برقع نہ پہنا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ ایک عورت کی بکواس پر مسجدیں بند، مدرسے بند، خانقاہیں بند، درس و تدریس کے سلسلے بند، مارکیٹیں بند۔ اے لوگو کتنا بڑا ظلم ہے، ہم نے رو رو کے اپنی مارکیٹیں تو کھلوا لی، رو رو کے گنبد خضرا کا دروازہ نہیں کھلوایا ہے، ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں۔ چائے کے ہوٹل ہم نے رو رو کے کھلوا لیے، بیت اللہ کا طواف اپنے حق میں قبول نہیں کیا ہے۔ ہمارے سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ امن کی جگہوں کو اللہ نے ہمارے سے چھین لیا۔ شر البلدان اسواقھا، قوم کی بدترین جگہ بازار ہے۔ فرمایا او لوگو ہاتھ جوڑتا ہوں، بازاروں سے جلدی جلدی گھر آیا کرو۔ اگر شیطان والی جگہ پر اسرائیل نے آ کے منڈی توڑ کے رکھ دی، مجھے بتاؤ مرنے کے بعد کہاں لے کے جائے گا؟ آج مکہ مسجد والوں، میں اس موضوع کو تھوڑا سا دائیں لے کے جاؤں اور آپ سے عرض کرتا ہوں، سلیپنگ روم میں، بیڈ روم میں، ڈائننگ ہال میں، ڈرائنگ روم میں، حتیٰ کہ میرے عزیزوں لان کے اندر اتنی بڑی اسکرین ٹی وی کی لگی ہیں۔ خدا را جس کمرے میں سوتے ہو اس کمرے میں تو ٹی وی نہ لگواؤ۔ میرے عزیزوں کیا خیال ہے؟ 50 ہزار کا موبائل ہے، بٹن دبانے کی دیر ہے، پوری دنیا کی بے حیائی تمہارے سامنے آ جائے گی، وہ تمہاری جیب میں ہو اور ٹی وی کا ریموٹ تمہارے سرانے میرے پڑا ہو اور سامنے 56 انچ کی سکرین ہو۔ اس حالت میں ملک الموت لینے کے لیے آ گیا، بتاؤ دنیا کے اندر اتنی نحوستیں دیکھ کے مرنے کے بعد آپ کو مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ شکر کرو اللہ کا، ہمارے پنجاب میں پھر بھی ایک رسم ہے یا رواج ہے کہ مرنے کے بعد وارث، مرنے کے بعد بیٹے، مرنے کے بعد بھائی اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو غسل دیتے ہیں۔ کراچی میں تو جگہ ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کیسے نہلایا، کیسے پہنایا، پتہ نہیں کس کی زکوٰۃ کا کفن دے دیا۔ دعا کرو اللہ سے، دعا کرو بیٹا کمانے والا ہو، مرنے کے بعد مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے۔ اور لوگوں ہماری بے حسی کی وجہ سے کراچی میں جب تک پیسے نہ دیے جائیں، چھت چھپانے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، مکان کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اب تو اپنا آپ قبر میں دبانے کے لیے بھی جب تک کسی کے پاس۔ اے لوگوں میں نے ایک باپ کو کہتے سنا، اللہ کرے موت نہ آئے، میں نے اپنی بچیوں کو بیان ہے، مولوی صاحب بچی کی شادی پر اتنا خرچہ نہیں آتا جتنا قبر کے لیے کراچی میں خرچہ آتا ہے۔ تھے کون؟ اللہ۔ ہمارے بڑے تھے جن کے جنازے میں فرشتے آیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے گئے، مدینے کی طرف سے ایک جنازہ اڑتا ہوا آیا اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہا مرحبا، پھر آپ نے کپڑا چہرے پر واپس ڈال دیا۔ فرمایا میرے صحابہ صفے بناؤ۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا میرا معاویہ بن معاویہ لیثی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول ہم نے کندھا دیتے نہیں دیکھا۔ فرمایا بڑے مقدروں والا ہے جسے فرشتے کندھا دے کے یہاں لے کے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ میں یہاں آ کے کیوں دفن ہو رہا ہے، جنازہ کیوں پڑا؟
فرمایا جب اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی اس نے آسمان کی طرف منہ کیا کہ اللہ تیرے سے کپڑا لتا روٹی نہیں مانگتا، بس میری ایک خواہش ہے کہ جب میں مروں میرا جنازہ کملی والا پڑا ہے۔ زندگی نے وفا نہ کی، میرا نبی تبوک میں اس کا انتقال ہو گیا، میں نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی میت کو اٹھا کے لاؤ۔ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا کر سلام پھیرا، اچانک میت اٹھی مدینے کی طرف چلی گئی۔ یا رسول اللہ میت کہاں چلی گئی؟ آپ نے فرمایا میری آنکھ دیکھ رہی ہے، فرشتے اس کی قبر بھی بنا رہے ہیں، اس کی تدفین کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ ایک نبی کا یار آگے بڑھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ عمل تو کوئی بتلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے عزیز و حضور نے فرمایا اس آیت کو، اس سورت کو اتنی محبت سے زمین پہ پڑھا کرتا تھا، جب یہ اس سورت کو تلاوت کیا کرتا تھا اللہ آسمان والوں کو اس کی تلاوت سنایا کرتا تھا۔ اللہ ہم نے کرنا تو نہیں، اللہ کرے کیا پتا کوئی کر لے۔ اور میرے چاند 100 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی موقع ملے میرے عزیزو سورہ اخلاص کی 100 مرتبہ تلاوت کیا کرو۔ چلو چلو آؤ آسان صاحب کو نسخہ بتاؤ۔ ہر کوئی نوکری پیشہ ہے، ہر کوئی دکاندار ہے، ہر کوئی ملازمت والا ہے، جب صبح نکلے معمول بنا لے، میں نے گانا نہیں سننا، میں نے غزل نہیں سننی، میں نے قوالی نہیں سننی۔ گھر سے قدم نکالو، رزق بڑھانے کا طریقہ، گھر سے نکلے اللہ اکبر، بایاں پاؤں باہر رکھا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، 1 2 3 4 5 6 7، جب 7واں قدم آیا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ چلتا جائے سواری پر، پیدل ہو اندازہ کر لے 7 قدم ہو گئے، 7 مرتبہ سورت کو دوران سفر دکان پر جاتے پڑے۔ رب کعبہ کی قسم تیرا گمان بھی نہیں ہوگا اللہ وہاں سے تیری روزی میں وہاں سے اللہ تیری جھولی میں روزی پہنچائے گا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ گاہک جو کبھی دکان پہ نہیں آیا وہ بھی گراہک بن کر تیرے سے سودا لینے کے لیے دکان پہ آئے گا۔ معمول بنا لو میرے چاند، میں نے دکان پر جانا ہے، میرا معمول ہے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا جاؤں گا۔ جتنی دیر میں دکان پہ بیٹھوں گا گاہک نہیں آئے گا میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔ جب میں واپس آؤں گا تو میں موٹر سائیکل پر 100 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہوا اپنے گھر آؤں گا۔ بولا نا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا میرے چاند دنیا کا فائدہ تو اللہ دیں گے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا اسی مکہ مسجد میں اعلان ہوگا، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازہ اتنے بجے پڑھایا جائے گا۔ جب جنازہ ان گلیوں سے گزرتا ہوا کلمہ شہادت کے نعرے لگاتا ہوا جائے گا، اس وقت اعلان ہوگا حضرات خان صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، حضرات عوال صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، بلوچی سرحدی سندھی پنجابی کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ درخت کے ہرے رنگ کے پتے، یہ پتھر، یہ دیواریں، یہ اینٹیں چیخ چیخ کے کہیں گی اسے خان نہ کہے، اسے عوان نہ کہے، بلکہ ہمارا اعلان سن۔ یہ ہمیں چلتے پھرتے قرآن سنایا کرتا تھا، درود شریف سنایا کرتا تھا۔ یہ درخت کے پتے جوم جوم کے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کے بولیں گے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، خان کا جنازہ نہیں جا رہا، آنکھیں کھول کے چہرہ دیکھو یہ تو محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ کرے کون میرے چاند؟ معمول بنائیے، رات کو بستر پہ بیٹھ جائیے، کوشش کیجئے سفید رنگ کی چادر بچھا لیجئے اور آنکھیں بند کر کے قبلہ رخ کی طرف ہو جائیے، اور یہ دل کا تار ملا دو گنبد خضرا، اس تار کو لمبی کھینچ دو میرے عزیزوں، ملا دو گنبد خضرا سے اور کہہ دو میں گھر نہیں بیٹھا، اس وقت حضور کے روزے کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں، اور پھر پڑھ کے دکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ پڑھ، انشاءاللہ وہاں سے فیض آنا شروع ہو جائے گا۔ باقی تیری مرضی، لیکن میرے عزیز و درود پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی۔ المرء مع من احب الیہ، جس کے ساتھ پیار کی پنگے ڈال کے جائے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اتنی سی زندگی، کوشش کرنا میرے چاند میرے پیارو، حلال کمانا اور اپنے بچوں کو حلال ہی کھلانا۔ کہہ دینا 14 اگست کی جھنڈیوں کے لیے تیرے باپ کی جیب اجازت نہیں دیتی،
کہہ دینا نبی کی ولادت پر 12 ربیع الاول کو نالین کے لیے چنڈیوں کے لیے تیرے باپ کی جیب اجازت نہیں دیتی، دودھ کے شربت کے لیے چاول نیاز کے لیے اجازت نہیں دیتی، بیٹے میں تو حلال کماتا ہوں حلال کھاتا ہوں۔ اگر 2 نمبری شروع ہو گئی، اللہ نہ کرے اگر تیری میری نسل کے دسترخوان پر حرام کا لقمہ آ گیا، اس سے جسم تو پھیل جائے گا لیکن اللہ 3 نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ تین باتوں کا میرے پیارو خیال کرنا، کبھی اپنے دسترخوان پہ حرام کا لقمہ نہ آنے دینا۔ اگر حرام کا لقمہ دسترخوان پر آ گیا، واہ اولاد نافرمان ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا، کبھی اپنا ہاتھ ایسے نہ کرنا، کوشش کرنا تیرے میرے دروازے پر آئے۔ ہمارے مہاجروں میں ایک کہاوت ہے، گڑ نہ دو تو گڑ جیسی بات کر دو۔ ایسی بات نہ کرنا کہ اگلے تو پہلے ہی پریشان ہے، ایسی بات نہ کرنا اس کے کلیجے پر چھرے کا وار آئے۔ یاد رکھنا روٹھے ہوئے سے راضی ہو جاتا ہے، اگر کوئی کسی کا دل توڑ دے اس سے اللہ راضی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آؤ تمہیں میں اپنے پیارے نبی کی سیرت سناؤں۔ غزوہ بدر ہوا، اللہ غنی 70 کفار قیدی ہو کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئے۔ شام ہونے کو آئی، سورج ڈھلنے کو ہوا، مسجد نبوی کے باہر دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ کون؟ فاطمہ کے ابا حسین، حسنین کریمین کے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے چہروں کی مایوسی دیکھ کے فرمایا، او میرے باپ دادے کی اولاد، او میرے رشتہ داروں، ٹھیک ہے عداوت اپنی جگہ، دشمنی اپنی جگہ، لیکن یہ بتاؤ صبح سے شام ہو گئی، تمہارے پیٹ میں روٹی کا نوالا گیا ہے کہ نہیں گیا؟ کچھ کھایا کہ ایسے ہی بیٹھے ہو؟ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ طائف کی گلیوں میں پتھر مارنے والے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بٹھانے والے، محمد کی بیٹیوں کو بغیر نکاح کے طلاق دینے والے کون ہیں؟ نبی کے اوپر اونٹ کا اوج ڈالنے والے، راستے میں کانٹے بچھانے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تالیاں بجا بجا کے کہہ رہے ہیں اس کی بات نہ سنو، سارے گلے شکوے بھلا دیے۔ ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے ہیں، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیوں روئے؟ فرمایا انسان کے جسم کی سب سے سخت جگہ پنڈلی کے پیچھے والا حصہ ہوتا ہے۔ اور لوگوں، ایک مکے کے کافر نے اتنی زور سے پتھر مارا تھا، میں محمد کی پنڈلی کا گوشت پھٹ گیا۔ بلال، جی آبنا کے لال، تجھے وہ وقت یاد ہے نا جب اذان ہو گئی، صفیں بند گئی، صحابہ بیٹھے تھے، تو میرے دروازے پر آ کے کہا الصلاۃ۔ میں نے کہا بلال نماز کا کہنے والے ذرا اندر آ۔ بلال تو نے آ کے دیکھا میں نے دھوتی تہمت پہن رکھا تھا، میرے پاس کرتا کوئی نہیں تھا، اور بلال تو نے کہا تھا جو نماز پڑھاؤ۔ میں نے کہا بلال ابو بکر عمر سے کہہ دے پڑھا دے، آج تیرے محمد کے پاس قمیض بنانے کے لیے کرتا ہی کوئی نہیں۔ اس نبی کی امت آج کپڑے روٹی مکان پہ جھگڑے کر رہی ہے، اس نبی کی کلمہ پڑھنے والی، کیا آپ نے اس سیزن کے مجھے جوڑے نہیں بنا کے دیے، مجھے طلاق دیجئے؟ جو ایک جوڑے، ایک لون کے جوڑے پر اپنے شوہر سے ناراض ہو کے چلی جائے، کیا خیال ہے اس کی گود میں عبد القادر جیلانی کے دودھ پیے گا، اس کی گود میں رابعہ بصریہ آئے گی، کتے بلے آئیں گے، کنجر آئیں گے۔ خدا پاک کی قسم ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی ازواجی زندگی کو اچھے سے اچھا بناؤ۔ اگر اولاد کا پھل دیکھنا چاہتے ہو، اولاد کی کمائی کھانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے جھگڑوں کو ختم کر دو۔ ازلی دشمنوں سے کہہ رہے کچھ کھایا پیا؟ ایک ڈرتا ہوا اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا آپ روٹی کی بات کرتے ہو، وہ کالے رنگ کا جو بلال ہے جسے ہم مکے کی گلیوں میں رسیوں سے باندھ باندھ کے مارا کرتے تھے، آج وہی ہمارے سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ کیا کیا میرے بلال نے؟ کیا کیا میرے بلال؟ کہ جب بھی مسجد میں آتا ہے تلوار نکال کے یوں کر کے اس کی چمک دکھا کے جاتا ہے، ہٹو بچو کے نعرے لگا کے جاتا ہے کہ ابھی تمہارے ٹکڑے کروں گا۔ اچھا، میرے بلال نے کہا بلال جی آپ نا کے لال ادھر آئیے، اندر لے گئے۔ بلال یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے؟
حضور نے فرمایا اتنا آج غصہ کیوں؟ کہ کملی والے ریتے پر تپتے ریت پر انگاروں پر لٹا کر جو زخم سینے میں کمر میں دیے تھے ان کو دیکھ کے وہاں درد ہو رہا ہے۔ کملی والے وہ آپ کو وقت یاد ہے نا جب مکے کے نوجوان میرے سینے پہ اچھلتے تھے اور آپ کے کانوں میں آواز میری پسلیوں کے ٹخ ٹخ ہونے کی آیا کرتی تھی، میں نہیں چھوڑوں گا آج۔ کملی والے آپ کو وہ وقت یاد ہے نا جب امیہ نے میرے پیروں میں رسیاں باندھ کے مکے کے نوجوانوں کے ہاتھ میں پکڑائی، پورے مکے میں جب گھسیٹ رہے تھے اور ابو جہل نے مار مار کر میرا حلیہ بگاڑ دیا، آپ تشریف لائے اور میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، میری آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے، میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے ہنسنے لگ گیا۔ ابو جہل نے تماچے مار مار کے میرے منہ کی کھال اتار دی۔ اللہ اکبر۔ کہا بلال اب بھی کلمہ پڑے گا؟ میں نے ابھی تیری طرف دیکھ کر ابو جہل سے ہاتھ چھڑایا، میں نے کہا اے ظالمہ، مار مار کے میرے سینے سے میری روح نکال سکتا ہے، میری رگوں سے خون نکال سکتا ہے، لیکن میرے سینے سے اس کے رسول نہیں نکال سکتا۔ مار مار کتنا مارے گا؟ تجھے طاقت پہ ناز ہے اور کالے رنگ کے بلال کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ بلال یہ میرے دو ہاتھ ہیں، فیصلہ کر اٹھنے کی اجازت نہیں۔ کہ جی یا رسول اللہ، کہ بلال یا اللہ کا رسول لے لے یا بدلے لے لے، فیصلہ کر۔ واہ بلال، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دینے والا، سید الحبشہ، نبی کی سواری کی مہار پکڑ کر نبیوں سے پہلے جنت میں جانے والا بلال، اپنی تلوار کو حضور کے قدموں پہ رکھی اور نبی کا ہاتھ چوما، کہ بدلوں کو دفع کرو، میں اللہ کا رسول لوں گا۔ پھر اپنی کمر سے کرتا اتارا، کہ یا رسول اللہ حکم کرو کہ باہر جا کے کس سے مار کھا کے آؤں۔ نبی کی محبت میں جو مار کھانے والے، کیا پتا تھا امت باپ کی داڑھی نوچے گی، ماں کی چٹیاں پکڑ کے کسیٹے گی، بیوی کے سامنے کہے گی تو چپ کر جا، اس کو تو بھونکنے کی عادت ہے، اوے لوگوں تیرے میرے سے کرونا وائرس کیسے جائے گا؟ بلال سب کو مسجد میں بلا، زخمی صحابہ مسجد میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میرا داد کا باہر بیٹھا ہے، ان کو روٹی کون کھلائے گا؟ حیران سے سدھ رہ گئے، جنہوں نے مکے سے دھکے دیے ان کو روٹی؟ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ ان کو روٹی کھلاؤ، حساب کتاب بعد میں کریں گے۔ ایک ادھر سے مہاجر اٹھا، ایک سردار کو لے گیا، ایک اٹھا ایک مہمان کو لے کے چلا گیا۔ ادھر ایک میزبان سر جھکا کے بیٹھا ہے، ادھر ایک سردار سر اٹھا کے بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا او میرے یار، ایک رہ گیا، اسے لے جا۔ زمین پر ہاتھ ٹیک کے کھڑا ہوا، حضرت بلال دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اب یہ مسجد میں آ کے کہہ رہا تھا بلال 4 دن ہو گئے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا۔ آپ نے فرمایا یہ تو مہمان کو بھی لے کے جا رہا ہے۔ بلال دوڑتے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے یار تو ابھی کہہ رہا تھا، ہائے میرے عزیزو، حضور کا چہرہ دیکھ کے کہا بلال جو تجھے شکوہ کیا وہ اپنی ذات کے لیے تھا، آج اللہ کے نبی کو انکار کر دوں، حوض کوثر پہ انہوں نے انکار کر دیا تو کہاں جاؤں گا؟ گھر جاؤں گا، اس کو بٹھا کے مارکیٹ میں اپنی زندگی کا سودا کروں گا، چوک میں کھڑا ہو کے کہوں گا مجھے کوئی غلام بنا لے، 2 روٹیاں دے دے، میرا مہمان نہیں آیا، میرے گھر میں محمد کا مہمان آیا ہوا ہے۔ ساس سسر دروازے پر آ جائیں، دماد صاحب دیکھ کے کہتے بھوکے آ گئے، فارغ لوگ آ گئے، گھر میں تو انہیں پوچھتا کوئی نہیں، یہاں آ گئے۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے تجھے اپنی بیٹی نہ دی ہوتی تھپڑ مار کے تیرا چہرہ بگاڑ دیتے۔ اوے لوگوں، بیٹیوں کے ارمانوں نے بڑے بڑوں کے سر جھکا دیے۔ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے واسطے
کسی کی دھی گھر میں لانے کے بعد اسے پاؤں کی جتی نہ سمجھنا. یقین جانو ماں باپ کینسر کے مرض کے درد کو برداشت کرتے ہیں. سسرال سے بچی روتی آ جائے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا. گھر لے گیا, بیوی سے کہنے لگا حضور کا مہمان ہے, کچھ کر. اور نے کہا خدا تیرا بھلا کرے, تو گھر میں کچھ دے کے گیا تھا, میں کروں, کچھ تو کر. کہ وہ سامنے والی پڑوسن ہے نا, اس نے آج شام کنڈی بجائی تھی, دستک دی تھی اور کہہ رہی تھی کچھ کھایا. میں نے کہا نہیں. کہنے لگی اچھا میرا شوہر جو ہے نا وہ 4 پیڑوں جتنا آٹا کما کے لایا ہے, پکا کے بھیجتی ہوں, 2 تم رکھ لو, 2 ہم کھا لیں گے. کن کو مکہ مسجد والوں میں یہ داستان صحابہ, سارے صحابہ سنا رہا ہوں ان کو جو بھائی کا فون آئے کہ یار میرے سینے میں درد ہو رہا ہے, مجھے ہسپتال لے جا. کہتا آواز نہیں آ رہی, سگنل نہیں آ رہے. کن کو سنا رہا ہوں, اللہ اکبر. جو مولانا یوسف صاحب عبدالحلال سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں, مولوی صاحب ہم 4 بھائی ہیں, بتاؤ ماں باپ کو روٹی دینا میرا ہی فرض ہے یا اور سارے مر گئے؟ اے جوان کوشش کرنا ماں باپ کے جنازے, اللہ اکبر, ان کے روتے ہوئے گھر سے نہ اٹھوانا, ماں باپ کو روتا ہوا نہ مارنا. اگر تیرے ماں باپ رو کر چلے گئے اور تجھے کہہ دیا کہ اللہ ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر تھا, خدا کی قسم انہیں تو کوئی لاوارث سمجھ کے چھوڑائے گا, تیرا جنازہ روڈ پر پڑا ہوگا, لوگ تھوک کے چلے جائیں گے, کندھا دینے والا کوئی نہیں آئے گا.